آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میں آج پھر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی ہارر اسٹوری لے کر آئی ہوں، اور ہیڈ فونس لگائیے اور میرے ساتھ اسٹوری انجوائے کیجیے۔ اور اب وقت ہے ڈرنے کا، بڑھتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ میرا نام راہل ہے، آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں گا میرے ساتھ لاک ڈاؤن میں ہوا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں بہت تنگ آ گیا تھا کہ میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی نہیں کر سکتا تھا، اور میں بہت پریشان بیٹھا یہ باتیں سوچ رہا تھا اور ساتھ میں ڈرنک کر رہا تھا۔ اور تبھی میں نے اپنی بلڈنگ کی ونڈو سے باہر دیکھا، تو باہر دیکھتے دیکھتے میں نے باہر ٹہلنے کا سوچا، تو میں باہر اپنی بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ ہماری بلڈنگ کے بالکل سامنے ایک برکت کا پیڑ ہے، میں وہاں برکت کے پیڑ کے نیچے کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، اور میں کافی نشے میں تھا کہ میں نے دیکھا سامنے سے ایک عورت آ رہی ہے میری طرف، اور اس نے ایک کالے رنگ کا برقع پہنا رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی تھا۔ اور وہ عورت آ کر میرے پاس رکی اور مجھ سے کہنے لگی، آپ میرا بچہ پکڑیں گے؟ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس وقت بہت نشے میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اس کا بچہ پکڑ لیا۔ پھر وہ عورت سامنے ہی ایک پبلک ٹوائلٹ میں چلی گئی، لیکن اتنی رات کو ایک عورت وہاں کر کیا رہی تھی، جبکہ وہ علاقہ لیڈیز کے لیے سیف بھی نہیں تھا۔ کافی دیر ہو جانے کے بعد وہ عورت آ ہی نہیں رہی تھی، وہ بچہ میرے ہاتھ میں مجھے بہت بھاری بھاری بھی لگ رہا تھا، لیکن مجھے لگا کہ میں بہت نشے میں ہوں، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ پھر میں اس عورت کو دیکھنے ٹوائلٹ گیا، اس عورت کو میں بہت آوازیں لگانے لگا، لیکن وہ عورت باہر نہیں آ رہی۔ بھی میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹا بچہ، اس چھوٹے بچے کے پیر اتنے بڑے ہو گئے کہ نیچے زمین کو چھونے لگے۔ بھی میں نے نوٹس کیا کہ وہ کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی چھلاوا ہے۔ میری دادی ہمیشہ مجھے بتاتی تھی کہ اگر تمہیں کبھی کوئی چھلاوا تمہارے اوپر چڑھ جائے تو تم اس کو زور سے زمین پر پٹک دینا، وہاں سے بھاگ جانا۔ میں نے بالکل ایسا ہی کیا، کو زور سے زمین پر پٹکا اور وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن میں بھاگنے کے لیے جیسے ہی پیچھے مڑا، میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھیا والی عورت ٹھیک میری بلڈنگ کے سامنے کھڑی، اور اس کا قد بالکل میری بلڈنگ جتنا ہو گیا۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں پلٹا اور دوسری طرف بھاگنے لگا۔ اس طرف میرے بھیا اور بھابھی رہتے تھے۔ ان کے گھر پہنچ کر میں نے سب بات بتائی، اور اس رات کے بعد مجھے 3 دن تک بخار چڑھا رہا، اور اس رات کے بعد میں نے رات میں گھر سے باہر جانے کی قسم کھا لی۔